السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع جان۔ پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اب اسلامی ممالک 41 ممالک کی فوج کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہی کے دن وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ معاملہ پاکستان اور سعودی حکومتوں کے درمیان طے ہو گیا ہے اور پاکستان کے فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اب اس نئے اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کریں گے۔ یہ اتحاد سعودی عرب کے انیشیٹو پہ بنا، کس لیے بنا، کیوں بنا اور اس کا دشمن کون ہے اور اس اتحاد کا دوست کون ہے، یہ سب معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ سعودی عرب کی اپنی سلامتی بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور یقینی طور پہ وہاں پہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ اور روضہ رسول جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے، اس پہ ہم جان نچھاور کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ وہاں پہ پاکستان کی اور تمام مسلم افواج کی موجودگی کا ایک مذہبی جواز موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسلمان ممالک ہیں شاید وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی حفاظت کریں مگر ان کو اس اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں ایران جو کہ ایک اسلامی برادر ملک ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ جنرل راحیل شریف گو کہ اس انٹرنیشنل اتحاد کے سربراہ ہوں گے مگر بطور پاک فوج کے ایک سابق سربراہ اس حکومت کے فیصلے کے اور جنرل راحیل شریف کے فیصلے کے پاکستان کی جو علاقائی جو صورتحال سے دوچار ہے، پاکستان کی اپنی اندرونی جو قومی سلامتی کی صورتحال ہے، اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم آج کے پروگرام میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب جو کہ ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں، مگر بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب میں بھی 1982 سے 1985 تک آپ سعودی عرب میں بھی مقیم رہے ہیں پاکستان کے فوجی دستوں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر قندیل عباس جو کہ ماہر بین الاقوامی امور کے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی میں قائد اعظم یونیورسٹی کے جو انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ بھی ایک ماہر بین الاقوامی امور اشر القابی جو ہیں جوائن کریں گے جو کہ جنہوں نے اس نئے اسلامی اتحاد کے بارے میں کافی تحقیق، اور ہمارے پروگرام کے خاص مہمان جو آج کے ہوں گے وہ پاکستان اسلام آباد میں مقیم ایران کے سفیر جناب مہدی ہنر دوست جو کہ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں کچھ دیر میں انہوں نے جوائن کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو آج وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاکستان کی نمائندگی بھی کرے گا۔ میں گفتگو کا آغاز بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب آپ سے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تاثر یہ ملا ہے کہ یہ پاکستان اور سعودی حکومتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت جنرل راحیل شریف جو اس نئے اتحاد کے سربراہ ہوں گے۔ کیا اس معاہدے کے تحت پاکستان جو ہے اضافی افواج بھی بھیجنے کا پابند ہوگا یا صرف جنرل راحیل شریف کو ہی بھیج رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک سعودی عرب اور پاکستان کے ملٹری معاملات کا تعلق ہے تو اس میں کافی عرصہ سے مطلب ہے کہ ان کے درمیان جو ملٹری ٹریننگ ہے یا وہاں پر فوجیں بھیجنے کا ہے۔ ہماری فوج 80 کے دہائی میں تقریباً کمپلیٹ ایک ڈویژن فوج ادھر رہی ہے اور وہاں پر ایک میجر جنرل اس کو کمانڈ کر رہا تھا اور دو قسم کے وہ کیٹیگریز تھے، ایک کیٹیگری یہ تھے کچھ ایڈوائزری رول میں تھے اور کچھ فائٹنگ آپریشنل رول میں تھے۔ اب کتنے لوگ ہیں پاکستانی وہاں؟ اب تقریباً 300 سے 400 کے لگ بھگ 350 کے لگ بھگ وہ نیوی آرمی ایئر فورس کے ایڈوائزری رول میں ٹریننگ رول میں۔ لیکن جو ٹروپس ہیں وہ کتنے وہاں پہ؟ ٹروپس یہ جو لوگ ہیں یہ ایڈوائزری کیپیسٹی میں ہیں۔ اچھا، ٹروپس نہیں ہے وہاں پہ پاکستان کے بریگیڈ لیول کے بھی نہیں ہیں؟ بریگیڈ لیول کے، کیونکہ آپ کے وقت میں شاید تھے؟ ہمارے وقت میں تقریباً ڈویژن ٹائپ ایک تبوک بریگیڈ تھا جو کہ بریگیڈ پلس فورس تھا اور اس کے علاوہ جو باقی رجمنٹس وغیرہ تھے تو کچھ شرورہ جیزان سائٹ پر تھے اور کچھ ان کے منسٹری آف ڈیفنس سائٹ پر۔ تو ہم سوال یہی کر رہا ہوں کہ جنرل راحیل شریف کو ہم بھیج رہے ہیں یا ساتھ میں کچھ ٹروپس بھی بھیج رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ جب اس کے مزید خد و خال سامنے آئیں گے، اسٹرکچرل انفارمیشن آئیں گے تو اس میں تو ضروری ہے کیونکہ جب آپ اتحاد بناتے ہیں اور اس اتحاد میں وہ فوجی اتحاد ہو، ملٹری الائنس ہو، تو ملٹری الائنس میں تو ملٹری رہے گی، سینٹرل پوزیشن ہوگی اور ملٹری جب ہوگی تو ظاہر ہے پاکستان نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے ایز اے ممبر، اور ایز اے ممبر کنٹری تو کیا وہ بریگیڈ سائز ہوگا یا ڈویژن سائز ہوگا وہ تب ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن ویسے
ट्रुप्स का सऊदी अरब में होना या वहाँ पर उनकी जो लोगों का आना, ये पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई गैर मामूली, आर्म फोर्सेस के लिए कोई गैर मामूली वाक़या नहीं है। ये बड़ा पुराना रिश्ता है और चलता आ रहा है। अच्छा, तो ये जनरल राहील शरीफ साहब का सिर्फ जॉब का मसला नहीं है, अब ये दो हुकूमतों के दरमियान एक मफाहमत हुई है जिसकी तफसीलात सामने नहीं आई। और यकीनन दो हुकूमतों के दरमियान है, इसलिए कि 41 कंट्रीज़ में पाकिस्तान दोनों लिहाज से कि फ़ौज भी कंट्रीब्यूट करेगा जो मैंने पढ़ा है, और इसके अलावा जो इत्तेहाद का हिस्सा भी रहेगा। और फिर ये जो फेदर इन द कैप है, ये पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान जो पहला सरबराह बनता है इसका, फौज का, इसको अलायंस का, वो राहील शरीफ बनेगा। फिर शायद ये रोटेशन पर होगा, तो उसके बाद शायद टर्की आ जाए, इजिप्ट आ जाए, कोई और। क्या फौज भेजने का फैसला हो चुका है? और इसके खद्दोखाल तो हमें पिछले साल तकरीबन फरवरी जनवरी में आ चुके थे कि जब वहाँ पर तकरीबन एक ब्रिगेड लेवल की तकरीबन कमिटमेंट हो चुकी थी। और इसके अलावा कमिटमेंट हुई है, भेजी भी गई है? नहीं, भेजी तो नहीं गई थी उस वक्त। ये कि इतने लोग हमारे मौजूद हैं। और ये कमिटमेंट सरकारी तौर पे की गई या गैर सरकारी तौर पे? नहीं, यहाँ से जो हमारा वफ्द गया था और उसमें ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शामिल था, लेकिन ऐलान नहीं उसका हुआ? ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो पहले से हो जाती है। तो ये खुफिया कमिटमेंट थी? नहीं, खुफिया कमिटमेंट तो आप इसको नहीं, कि जाहिर है कि वो मीडिया में भी आ चुका है, उस पर बातचीत। तो इसका फैसला किसने करना है? पार्लियामेंट ने? हुकूमत ने करना है इसका फैसला, क्योंकि पार्लियामेंट को नहीं करना चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट का तो इसमें हर चीज, अगर आप वो पनामा का फैसला नहीं किया, वो कोर्टों में चला गया। अमेरिकी जब अपनी फौजें दूसरे मुल्क में भेजते हैं तो कांग्रेस के सामने भी मामला जाता है और वहां से मंजूरी पहले फौज भेज देते हैं, फिर उसके बाद वो भी कांग्रेस के सामने रखें, क्योंकि प्रेसिडेंट के इख्तियारात एक्सक्लूसिव हैं। प्रेसिडेंट के तो एक्सक्लूसिव है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेके इतना बड़ा फैसला करना चाहिए? बड़ा फैसला तो मैं उसको उस लिहाज से नहीं कहता, क्योंकि ये बहुत पुराना है और बहुत इस लिहाज से दोनों की जो रवाबित हैं वो बड़े गहरे हैं और इस पर बहुत सारा ये मंजिल तय कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में कि इसमें कोई पार्लियामेंट में बहस करने का, अलबत्ता एक दफ़ा बहस हुई थी जब यमन फौज या यमन के हवाले से जब फौज की बात हुई थी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब ये सिर्फ सऊदी अरब के हवाले से या यमन के हवाले से, इसमें फ़र्क करना भी थोड़ा, अगर कोई ऐसा वक्त आए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, आप जनरल राहील शरीफ के हवाले से अब जो ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है, वज़ीर दिफा की तरफ से ये कहना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये एक मुफाहमत हुई है, ये मामला सिर्फ किसी एक रिटायर्ड जर्नल की नौकरी का नहीं, ये दो ममालिक के दरमियान बज़ाहिर अब एक अंडरस्टैंडिंग और एक मुफाहमत लग रही है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये कोई ऐसी दिफाई मुफाहमत हुई है जिसमें राहील शरीफ के बाद फिर ट्रुप्स भी हम भिजवाने के पाबंद होंगे? आप कैसे देख रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग को? मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर बात है कि जब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है और डिफेंस मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो ऑफिशियल स्टेटस होता है और इसमें दो स्टेट्स का जो एग्रीमेंट है उसकी बात उन्होंने की है, ना कोई इंडिविजुअल किसी अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हुई है। मेरा ख्याल है ये ऑफिशियल एक अंडरस्टैंडिंग है और इस अंडरस्टैंडिंग को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है। उसमें अपॉर्चुनिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा हो रहा था रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है और पाकिस्तान को जो रीजनल और इंटरनेशनल फोरम्स थे उसमें वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी जिसका पाकिस्तान हकदार था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने ली है कि उस प्रोपेगेंडा को। कंदील साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी कथा कलामी की, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ईरान के मुअज़्ज़ज़ सफ़ीर जनाब मेहदी हुनरदोस, जो कि इस्लामाबाद में ईरान की तरफ से सफ़ीर मुतय्यन है। जनाब हुनरदोस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी कोशिश है कि हम आपसे उर्दू में बात करें, आप जितनी बात भी कर सकें। आप जनरल राहील शरीफ के इस इस्लामी इत्तेहाद की सरबराही कबूल करने और वज़ीर दिफा का ये कहना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में ये मुफाहमत हुई है, इसको कैसे देखते हैं? English, please. जी, how do you look at this statement of the defense minister, Mr. Khwaja Asif, that this is an understanding between the two governments of Saudi Arab and Pakistan, the understanding about sending General Raheel Sharif to lead the 41-nation military alliance? How do you look at this formal understanding now as stated by the defense minister of Pakistan?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to our brothers. From the first day of the issue, we announced officially, very frankly, our position regarding to the coalition. We believe that nowadays we have a lot of tension among the Muslim countries, and something that we need is the coalition for the peace. And we said we are fully readiness for coming to dialogue among the nations, and we try to build more confidence among the Islamic countries. And we are so concerned about some consequences of this issue. Do you think General Raheel Sharif leading this coalition will have some positive effect on the impression being created that this is just a Sunni alliance? Do you think the personality of General Raheel Sharif will have some positive influence on this military alliance? My brother, many times we told our official stance regarding this matter. We believe that our Pakistanians and the wise leaders of this country, they are well aware about the Iranian concerns regarding the issue. We talked about the subject many times with our brothers frankly and transparently, that with the participation of our brothers, Pakistani brothers in this matter, we are not so optimistic about that it can be as a major role for the peace, because nowadays, as I mentioned, we have a lot of gaps between the Islamic countries, and according to the capability of our brothers in Pakistan, we believe that they can play an effective role for the more be close together. And we are not we are not so optimistic about that this action can solve and can fill these gaps. Now this decision has been taken by the government of Pakistan. Did the government of Pakistan consult Iran about the appointment of General Raheel or becoming part of this military alliance? Did the Iranian government convey its concern officially? And what do you think if it actually happens now? It has happened, officially announced. So what could be the reaction? My brother, in different times, we conveyed our concern regarding this matter. Of course, we have trust. We can confidence to the wise brothers in the government of the Pakistan that they are fully aware about the Iranian concerns. And something that we need, that the Pakistan, as a long-term, our neighboring country, friendly and cohesive brotherly country, they should fully consider Iranian concerns. Iranian concerns is not about the bilateral relation. Iranian concerns about this matter that we believe that this coalition they have some consequences that impact to deteriorate the situation between Islamic countries. You know, you can consider this small country as a Yemen. We believe that it is not fair that some countries try to be as a unity against this small country. And who can consider that the poor people of the Yemen is affordable for this pressure? But Your Excellency, you have seen, in spite of all the diplomatic efforts, peace could not be achieved in Yemen, and there is no consensus. So what difference will just another military alliance make? Because already in Yemen, there are other military forces which are at action. So don't you think this Muslim alliance can have something positive for the efforts to restore peace in the country? My brother, I hope to God Almighty, as I said, that we believe that our brothers in the government of the Pakistan, with fully consideration of the Iranian concern regarding the subject, and we are waiting for the positive step by our brothers. As you know, the Pakistan as a big Islamic country, this country can have a very effective role regarding to the
many tensions in the Islamic family, Islamic members of the region. And so, from one side, we hope that the wise leaders of Pakistan, inshallah, they try to use this issue for the positive and the clear and the brightened future from this side. Or another side, we are waiting for the. We expect that the Pakistanis they have good answers to Iranian questions from the ambiguities that it is around this issue. Can you elaborate on some of the questions and ambiguities? What? Please repeat again. Can you elaborate and explain some of the questions that you have about this military alliance? Yes. The first question regarding to the matter is that we believe that in this unfair fighting between the poor people of the Yemenis with some big countries, we hope, and our question is that the Pakistani leaders, they consider this matter and they try to solve this issue, not coming to the issue, to the benefit from to the big side of the conflict. It is the first question. And the second is that many times we ask this question from our brothers here. Would you please elaborate to us and our government, it means the Islamic Republic of Iran, regarding to all of the concerns that we have for the matter, and answer to our question that what is your program for the better life of the poor people and settle down this conflict. And we are not sure if our brothers, they are sure about it, that the rule of the Pakistan can overcome to this conflict, and inshallah in next future we will be witness for the peaceful relation between Yemenis and all of the Islamic members and also the big neighboring countries. Your Excellency. And we are waiting for the Pakistanians answering regarding to some question, and the most important and priority of those is just these two questions. Your Excellency, if Iran is offered to become part of this military alliance, will you consider it? Really, we never received officially this proposal, but as I know, of course, it is the pure. It is purely my position regarding to the matter. As I know, we never received officially any proposal from the brothers in Pakistan regarding to the matter, and any members from the coalition. And the second, according to the clear stance of the Iranian government, I don't think that the Iranian government will be some part of this coalition. Okay, Your Excellency, you say Pakistan is an important Muslim country, but there are other countries in this military alliance. Why only focus on Pakistan? Because Pakistan can't even solve the issue in the neighborhood like Afghanistan. And even while resolving Afghanistan, the Muslim countries like Iran and Pakistan, they have a lot of difference of opinion. So if two countries, two neighbors cannot sit together, why having so much expectations from Pakistan in a remotely established military alliance? My brother, we have a lot of commonalities between two countries, Iran and Pakistan. We have a lot of works for doing, and we are ready for taking down any items among the Islamic countries. We believe that nowadays we have witnessed a lot of tension among the Islamic countries. And according to the importance of the cooperation between Iran and Pakistan, we are waiting for the any proposal, constructive proposal that Iran can be partner of this proposal for overcoming to the tensions. And my brother, as I mentioned many times in many different functions,
that there are great potentialities regarding to the matter between the countries. And according to the good relation and brotherly relation between the governments, I believe that if we received any constructive proposal regarding to the strengthening the peace and tranquility in the region, I am sure that Iran is looking to that matter positively. I hope, Your Excellency, the Muslim countries like Iran, Pakistan can sit together at least to resolve the issues next door rather than thinking too much about bringing peace in the world. So the peace next door is far more important, and as for that, Iran and Pakistan have to play a bigger role. Thank you very much, Your Excellency, for joining us and giving us the views of the Iranian government about this newly established military alliance to be led by Pakistan's former army chief. Thank you very much. Now ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر یہ پروگرام اپنا بات کریں. 41 اقوام کی ایک نئی جو عسکری الائنس ترتیب دی گئی ہے جس کی سربراہی جنرل راحیل شریف جو پاکستان کے سابق فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے کرنی ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قندیل عباس، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، قائد اعظم یونیورسٹی سے. ڈاکٹر قندیل صاحب، آپ نے ایرانین سفیر کو سنا، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. یہ معاملہ کس حد تک ایران کے ساتھ بگڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک سفارتکار تھے، ایک ڈپلومیٹ تھے، مگر آپ ڈپلومیسی یا سفارتکاری سے کام نہیں لیں گے. آپ صاف صاف بتائیں کہ معاملہ ایران کے ساتھ جو بڑا اہم ہمارا مسلم ایک پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ کتنی کشیدگی ہو سکتی ہے اگر جنرل راحیل کے بعد ہماری وہاں پہ فوج بھی جاتی ہے، وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ مزید کشیدہ ہوتا ہے، بارڈر کراس کیے جاتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو کس حد تک ایران اور پاکستان کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ڈیسیژن لینے میں پاکستان کے لیے کافی ساری اپرچونٹیز بھی ہیں، جس میں میں نے ایک کا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا پاکستان کو، جس میں سے ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ایران از سچویٹڈ ان آور نیبرہڈ، اور سعودی اور ایران جو کانفلکٹ ہے، کنفرنٹیشن ہے مڈل ایسٹ میں خاص طور پر، وہ اب بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے، کیونکہ سیریا، عراق اور یمن کا جو ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین کا جو ایشو ہے، اس میں سعودیہ اور ایران ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وائل ایکسیپٹنگ دس کمانڈ، تو اب پاکستان کے اوپر یہ بڑا ایک چیلنج، کریٹیکل چیلنج آتا ہے کہ پاکستان کیسے بیلنس کرے گا، کیونکہ پاکستان کا بیسیکلی ویو بیلنس رہا ہے، اور جب یمن کے لیے پاکستان سے فوج مانگی گئی تھی پاکستان نے اس میں ریفیوز کیا تھا اور نیوٹرل اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اب اگر پاکستان ایکسیپٹ کیا ہے اس نے، تو جیسا کہ ایرانی سفیر بھی کہہ رہے تھے، لیکن ابھی تک سرکاری طور پہ سر جنرل راحیل شریف صاحب کی بات کی جا رہی ہے، باقی فوج کی بات نہیں کی جا رہی. دیکھیے، ابھی سٹرکچر جیسے وہ کہہ رہے ہیں مے میں بیٹھیں گے تو صرف کمانڈرز تو بیٹھ کے نہیں لڑتے، فوجیں لڑتی ہیں آپس میں. جنرل راحیل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میری فوج نہیں ہوگی باقی سارے آگے، ایسے بالکل نہیں ہوتا. ایسے تو نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے اس میں سب سے بڑی جو اکیڈیمکلی کنسرن سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ جب OIC بنی تھی اور OIC موجود ہے، ایک انٹرنیشنل لیول پر اسلامک ایک اتحاد موجود ہے اور تمام اسلامی ممالک اس کے ممبر ہیں، تو اس سے ہٹ کر کیوں ضرورت پیش آئی ایک فوجی اتحاد بنانے کی؟ اسی کے انڈر کیوں نہیں اس کو رکھا گیا؟ میرا خیال ہے یہ کہ اگر پاکستان اس کو چیلنج کو فیس کرنا چاہتا ہے تو ایک اس کا حل یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کو OIC کے انڈر لے جایا جائے. OIC کے اوپر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے انڈر سارے لوگ تیار ہیں کام کرنے کے لیے. ڈاکٹر قندیل صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کتنا خطرہ ہے جو ہماری ہولی پلیسز ہیں وہاں پہ، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ ہے، ان کو واقعی کسی بیرونی دشمن سے خطرہ ہے کہ وہاں پہ کوئی آ کے کوئی قبضہ کر سکتا ہے، یا یہ ایک صرف ایک خدشہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے قطن کسی بھی صورت میں ہولی پلیسز کو وہاں پر کوئی خطرہ نہیں کسی سے بھی. وجہ اس کی یہ کہ آج تک کسی نے کلیم بھی نہیں کیا کہ ہم ہولی پلیسز کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ جب یہ بعض اوقات میڈیا میں ایسی خبریں آئیں تو حوثیز کی طرف سے بھی بڑا کلیئر اعلان کیا گیا کہ ہمارا ہولی پلیسز ہمارے لیے بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنی باقیوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. میرا خیال یہ کہ اس میں ہولی پلیسز کا کوئی میٹر نہیں ہے. اور ویسے بھی خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہوا تو وہ تو پورا پھر فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، پورا اسلام کے ممالک کے جتنے لوگ ہیں وہ چل پڑیں گے، بالکل ان کو تو کوئی نہیں روک سکے گا. میرا خیال ہولی پلیسز کو کسی مسلمان سے نہیں، غیر مسلموں سے خطرہ ہو سکتا تھا. فار ایگزامپل اسرائیل سے ہو سکتا ہے، جنہوں نے کئی دفعہ قبلہ اول پہ چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تو انہوں نے کئی دفعہ. لیکن آپ داعش کو کیا سمجھتے ہیں؟ داعش نے تو بہت سی ہولی پلیسز کو جس طرح تباہ کیا ہے، تو آپ داعش سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ داعش بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان سے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر داعش کے خلاف یہ اتحاد بنے
تو ضرورت اس بات کی کہ جو کنٹریز پریکٹیکلی داعش کے خلاف لڑ رہی ہیں ان کو بھی بیچ میں لایا جائے. سیریا داعش کے خلاف لڑ رہا ہے, عراق داعش کے خلاف لڑ رہا ہے, ایران داعش کے خلاف لڑ رہا ہے. ان کو اگر باہر آپ رکھیں گے تو پھر اس کولیشن کو کیسے آپ کہیں گے داعش کے خلاف ہم نے بنایا. جی جی بغیر صاحب, آپ نے بھی ایرانی سفیر کے خدشات کو سنا بطور ایک پاکستانی دفاعی تجزیہ کار. آپ نہیں سمجھتے کہ پڑوس میں تعلقات خراب کر کے ہم اتنے دور اپنے فوجوں کو جا کے اگر جنگ میں جھونکتے ہیں تو پاکستان کی اپنی سلامتی کیا خطرے میں نہیں پڑے گی؟ جی یہ ایک سوال ہے کہ وہ پاکستان اور ایران آپس میں پڑوسی ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. اور لیکن دوسری طرف پر دیکھیں کہ OIC کو دیکھ رہا ہو اور پھر جو سنٹرل رول ہے اس میں سعودی عرب کا ہے, جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو ان کے ساتھ ان کے روابط ہے یا جو ان کے مذہبی رشتے ہیں, یا آپ نے حرمین شریفین کی بات کی, ان کے حفاظت کے بارے میں جو لوگوں کا سوچ ہے یا اس کے لیے جو ایک دفاعی حصار رکھتے ہیں, تو ہمیشہ جو حرمین شریفین کے کسٹوڈینز ہیں وہ پاکستان کی طرف ایک سٹرانگ ملک, ایک سٹرانگ ملٹری, ایک نیوکلیئر پاور اس کی طرف دیکھتے ہیں. مگر کیا ہم اپنا ایٹم بم اس طرح کی کسی بین الاقوامی جنگ میں استعمال کر سکیں گے؟ دیکھ لو, جہاں تک حرمین شریفین کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ پاکستان میں خواہ جو بھی ہو اس کی حفاظت کے لیے جو بھی استعمال کرنا پڑے گا وہ کرے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرمین شریفین کو خطرہ ہوا تو پاکستان اپنا ایٹم بم بھی استعمال کرے گا؟ ایگزیکٹلی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر قندیل صاحب ہنس رہے ہیں. نہیں ایک منٹ, دوسری بات کہ خطرہ دو قسم کا ہے, ایک انڈائریکٹ خطرہ ہے, ایک ڈائریکٹ خطرہ ہے. ڈائریکٹ خطرہ وہ ہے کہ کوئی دوسرا ملک اس پر حملہ کر لے اور اس پر قبضہ کر لے, اور ظاہر ہے کہ حرمین شریفین پر کسی غیر ملکی کا قبضہ ہونا مسلمان کے زندہ رہنے کے لیے پھر نہیں ہے کہ وہ زمین کے سطح پر رہے. یہ ہمارا ایمان ہے. پھر تو ہم اور آپ بھی چل پڑیں گے اس کے دفاع کے لیے. بم پھر کس لیے رکھا ہے, پھر وہ کس لیے رکھا ہے, وہ تو دوسری بات انڈائریکٹ خطرہ جو ہے. ایک بات اور آپ کے خیال میں جنرل راحیل شریف یہ فیصلہ کریں گے یا حکومت پاکستان کرے گی؟ یہ تو ہم ایکسٹریم میں چلے گئے نا, لیکن جو انڈائریکٹ خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سعودی عرب میں دھماکے ہوئے ہیں اور جس طرح ہمارے ہاں یہ ہمارے ہاں دھماکے ہوئے ہیں, اس کے بعد تو ہمارے ہاں الائنس ہونی چاہیے. دہشت گردی پہلی ہے. ہماری حفاظت کے لیے کتنے مسلمان ممالک آئے ہیں یہاں پہ؟ دیکھ لو, ڈائریکٹ نہیں ہوگا لیکن انڈائریکٹلی آپ کو بہت ساروں نے مدد کیا. آپ کی حفاظت کے لیے 85 میں جب اسرائیل کا ہوائی جہاز اڑے تھے اور سعودی کیا نام ہے انڈیا گئے تھے تو سعودی عرب نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے. ایک ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے اشر ارکابی, ایک ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, یمن کے اوپر ان کی بہت تحقیق بھی ہے. اشر ارکابی, thank you for joining our show. Just wanted to know how important is General Raheel Sharif taking over the command of this new military alliance? Is this Pakistan leading this alliance or the person of General Raheel Sharif? Do you think this understanding also includes dispatch of additional troops to the Saudi land? So first, let's make sure we understand what exactly the Saudi military alliance is. It's not we're actually talking about the consequences of Pakistani former military general Raheel Sharif. The government today announced that there has been an understanding between Saudi government and Pakistani government of sending Raheel Sharif as commander of the new military alliance. So Raheel Sharif has a long history of fighting terrorism, and the actual title of this Islamic military alliance is the Islamic Military Alliance for Fighting Terrorism. And that's important because he's going to be a figurehead. Pakistan will not gain from this military alliance necessarily. It's the Saudis who are bankrolling it. It's the Saudis who are putting the money forward to put together this alliance. And in the end of the day, he's really just going to be a figurehead unless he's somehow able to corral the Pakistani government and the Saudi royal family in order to support maybe a broader Mr. Arkabi, we can't hear you properly. Can you speak a bit louder, please? Yeah. So is that better? Yeah, now fine. Now it's fine. Yes, please. All right. Okay, Mumtazan. So, the idea, so Raheel Sharif really is a leader in counterterrorism. So unless he's able to convince
the Saudi government to give a greater voice either to Pakistan or to any of the other countries. This is just going to be a figurehead. He's not going to have any real power in this alliance that really has no actual form or no actual power beyond just the declaration of Saudi Arabia last year. You mean to say General Raheel Sharif will be not as effective as he was as commander of Pakistani forces? If you look at the amount of counterterrorism that he was able to do since 2006, a 70% reduction in terrorist attacks in Pakistan, it's a staggering number. The Saudis have not given that same freedom to Raheel Sharif. I don't think that he has that same power, and I don't think that the Saudis intend on doing that. It's not clear yet what exactly their intention is. But Raheel Sharif has become a figurehead for the Saudis. And again, it's well known that the Pakistanis did not join the Saudis in fighting the Yemen coalition. Okay. And they chose wisely to remain neutral. This may be a breaking point for Pakistani neutrality, and may draw Pakistan into the Yemen conflict. Do you think this military alliance will be capable of actually fighting a war like an alliance? Anyone who thinks that this alliance will be like NATO, like the North Atlantic Treaty Organization, is really misleading the population. The Saudis have no intention of putting together a fighting force like that. I think Raheel Sharif in Pakistan have one of the most effective fighting forces in the Muslim world, which is why they were drawn into this conflict. But yet again, I don't think that this alliance, unless proven otherwise, will have any military significance for the region, and it's really just a figurehead in order for the Saudis to expand their reach over the wider world, and including 38 or 39 nations. And really just on paper, everyone knows that things are being controlled in Riyadh and not being controlled in Pakistan, or not being controlled by Raheel Sharif. Do you think, Mr. Arkawi, that some regional powers will be concerned about this first ever Islamic countries military alliance, even if it is very insignificant? Do you think Israel will not at all be concerned about it? First, this is not the first military alliance. The first military alliance was really the Arab League, but now which it's in and of 41 itself was nations. a military alliance. Yeah. There's a long history of military alliances in the modern Arab world. None of them have been successful, and I have no reason to believe that this one will be any different or will be any more alarming than what is already happening in Yemen with Saudi Arabia's military alliance. It's my hope that this doesn't lead to greater bloodshed in the region. Pakistan was wise to choose neutrality and would be wise to continue that path of neutrality throughout this conflict. That's very important, Mr. Arkabi. Pakistan, you say, should choose neutrality, but isn't it so difficult for Muslim countries and the Muslim population to stay neutral when their holy places are threatened? Pakistan, in and of itself, is not threatened on its border. I agree that there may be other concerns, geographical concerns, but Pakistan is not directly threatened by what's happening in Yemen or in Syria or in Iraq. And remaining on the side and not intervening militarily may be a wise move, because there's no sending 500 Pakistani soldiers into Yemen or into Syria or into Iraq will not change the course of the battle, and if anything will create greater enemies for Pakistan. And Pakistan has the ability as a neutral player to act as an intermediary between the warring factions, not as part of that conflict. All right, thank you, Mr. Ashar Arkabi, an expert. यमन के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम हमारे जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं उनसे भी यही सवाल करते हैं जो हमने अशर, जो कि एक बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार हैं, जो यमन की सूरत हाल पर काफ़ी उनकी तहकीक है. उन्होंने हमें इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान को इस अलायंस में अपनी फ़ौज नहीं भेजनी चाहिए, ना ही किसी जंग का हिस्सा बनना चाहिए. पाकिस्तान को बतौर एक इस्लामी एटमी क़ुव्वत गैर जानबदार रहकर इस तमाम इशू को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए. ये एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव था जो अशर अरकाबी, जो कि बैनुल-अक़वामी
امور کے ماہر ہیں ان کی یہ رائے تھی۔ بگٹی صاحب، اشرف ارکابی نے یہ بھی کہا کہ یہ جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں اسلامی ممالک، وہ کوئی فائٹنگ مشین یعنی جنگ کرنے والی فورس نہیں بن سکتی ہے۔ دیکھ لو جنگ کرنے والی، یہ میں نہیں کہہ رہا معذرت کے ساتھ، یہ اشرف ارکابی کہہ رہے ہیں ہماری فورس اگر ہوگی تو پھر تو شاید وہ بن جائے، دیکھ لو لیکن ہماری کتنی ہوگی بریگیڈیئر صاحب؟ نہیں، جس قسم کی یہ جنگ ہے اس میں تو آپ کا کنونشنل فورسز کی کمٹمنٹ بہت کم ہوتی ہے، یعنی کنونشنل طریقے سے، روایتی طریقے سے۔ یہ تو غیر روایتی، کیونکہ جو اسٹیٹڈ گول ہے اس کا یہ ہے کہ اٹ از این الائنس اگینسٹ ٹو فائٹ دا ٹیررزم، اور ٹیررزم کیا ہے؟ آئی ایس کا ہے ٹیررزم، فرض کرو القاعدہ کا ہے، یا ٹیررزم ان قوتوں کا ہے جس طرح پاکستان میں برسر پیکار ہے، افغانستان میں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے لیے تو آپ کے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، دوسری بات ہوئی تھی آپ اس کے لیے ایک اسٹریٹجیز بناتے ہیں، تیسری بات ہوتی ہے انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوتے ہیں، سرجیکل آپریشن، پوری جنگ نہیں ہوتی، کوئی ٹینک نہیں چڑھانے ہوتے۔ نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک کنونشنل ایک محاذ پر جا رہے ہیں اور آپ نے فوجیں ادھر جھونکتی اور کسی ملک میں داخل ہو گئے، کسی ملک میں، یہ ہم جس کام میں ماہر ہیں ہم وہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا بڑا ایکسپیرینس ہے تو اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا۔ اور دوسری بڑی بات ایکسپیرینس کس چیز کا ہے؟ فائٹ اگینسٹ دا ٹیررزم، سرجیکل اسٹرائکس، آپریشنز، لمیٹڈ آپریشنز، لمیٹڈ وارفیئر، تو یہ سب کنونشنل وار جو ہے۔ جی۔ اور ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں کہ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو ہم نے جس طریقے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ صرف پاکستان آرمی کو زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے بنسبت باقی ممالک کے۔ یہ بات ہے، اور نہ صرف آرمی کو بلکہ ہماری سیاسی قیادت کو بھی، ان کو بھی، اگر ان کا اتنا ٹرسٹ ہے اور ظاہر ہے وہ ایک سربراہ کو اس ملک سے چن رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ان کی ایک مطلب ہے کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا دونوں ملکوں کے جو روابط ہے یا ان کے علاوہ جو پہلے تعلقات دونوں فوجوں کے درمیان رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ٹرسٹ پاکستان آرمی کے ایک سربراہ کو دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے تو یہ اسٹریٹجائز ہوگا۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف جب تک ان کے کمانڈ میں پاکستان کے فوجی دستے بھی نہیں ہوں گے تو آپ کے خیال میں پاکستان کے فوجی دستوں کے بغیر جنرل راحیل شریف اپنی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کر سکیں گے؟ دیکھ لو فوجی دستے تو اس کے کمانڈ میں سارے ملکوں کے ہوں گے، انکلوڈنگ پاکستان، کیونکہ پاکستان اس کولیشن کا حصہ ہے۔ نہیں تو وہ پاکستانی دستوں کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ پاکستانی دستے پیچھے چلے جائیں اور باقی آگے آگے لڑائی کریں؟ یہ فوج میں تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ یہ ہے نا، یہ ایک سوال ہے، اور اگر خدا نے خواستہ پاکستان، اگر یہ معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں اور خدا نے خواستہ پاکستان میں ہمارے فوجیوں کا کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ واپس آتے ہیں یہاں پہ، تو کیا رد عمل ہوگا اس کا؟ دیکھ لو ایک ہائپوتھیٹیکل پوزیشن کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جنگ میں نقصان نہیں ہوتا؟ نہیں، جنگ میں نقصان، جنگ میں شہید ہوتے ہیں لوگ اور شہید ہونے جائیں گے لوگ، تو آپ جس سٹیٹڈ گول کے پیچھے جا رہے ہیں تو اس سٹیٹڈ گول کے پیچھے تو اب بھی شہید ہو رہے ہیں اور پھر بھی شہید ہوتے جائیں گے، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بھی آپ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ شہید ہے، تو ادھر بھی جب ٹیررزم کے خلاف لڑیں گے تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے۔ ڈاکٹر قندیل صاحب، ایک طرف تو پاکستان کے حوالے سے بھارت پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ اکیلا رہ گیا، یہ ہے وہ ہے، مگر پاکستان کے لیے میرے خیال میں تو یہ بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ ہمارا کمانڈر پوری اسلامی فورسز، وہ خواب جو شاید بھٹو نے دیکھا تھا اسلامی کانفرنس کے وقت کہ ہماری ایک ملٹری الائنس ہونی چاہیے، بظاہر تکنیکی اعتبار سے وہ خواب تو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کا ایک فوج کا کمانڈر جو ہے وہ 41 اسلامی ممالک کی ایک فوج کو لیڈ کرے گا۔ دیکھیے، پہلی اپرچونٹی جو میں نے عرض کی تھی نا کہ یہ پروپیگنڈا زائل کرنے، اس کو ریزالو کرنے کا ایک پاکستان کا موقع آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ مسلم ورلڈ کی طرف سے پاکستان کو ایز اے اسٹرانگیسٹ ملٹری پاور کے طور پہ ریکگنیشن ملی اور ایک نیوکلیر پاور کی حیثیت سے، اور جو اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جب لیڈرشپ آپ دے رہے ہیں تو یہ مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ آپ پاکستان کو دے رہے ہیں، جو ٹریڈیشنلی پاکستان پہلے بھی رہا ہے، بھٹو صاحب کے دور میں رہا ہے، اس کے بعد بھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی یہ رول پلے کرتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری بیسٹ آرمی ہے پورے دنیا کے علاوہ اسلامی دنیا میں، اب اس کولیشن کی کمانڈ سنبھالنے کے بعد پاکستان کو جو چیلنجز میں عرض کر رہا تھا اس میں اب ایشو یہ ہے کہ کشمیر کا ذکر بھی آنا چاہیے، وہاں پہ بھی ٹیررزم ہو رہا ہے، برما کا ذکر آنا چاہیے، وہاں پہ بھی ٹیررزم ہو رہا ہے، فلسطین کا ذکر آنا چاہیے، وہاں پہ بھی ٹیررزم ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے خلاف جس ملک میں ٹیررزم ہو رہا ہے اس کولیشن کو اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا،
جیسے ہم یمن کو صرف ہائی لائٹ کرتے جا رہے ہیں تو وہ شاید کنسرن سعودی عربیہ کا تو ہوگا ڈائریکٹ کنسرن, باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کا کوئی ڈائریکٹ کنسرن ڈاکٹر وہ قندیل نہیں. صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پہ ایران اور بھارت آپس میں کوئی ایسی فوجی مفاہمت کر لیں جو پاکستان کے لیے کافی امبیرسمنٹ کا باعث بن سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسی جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے. امکان نہیں. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب, ڈاکٹر قندیل عباس. ہمیں اشر کعبی اور ہمارے خاص مہمان ایران کے سفیر محترم جناب مہدی ہنردوست نے بھی ہمیں جوائن کیا. ہم بہت مشکور ہیں مہدی ہنردوست کے بھی اور تمام مہمانوں کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف جنرل راحیل شریف کی قیادت کا ہے یا دو ممالک کے درمیان کی سیاسی مفاہمت کا ہے جس کے تحت جنرل راحیل شریف کے علاوہ بھی پاکستان کو اس نئے اتحاد میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. یہ وقت ہی بتائے گا. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.